کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ راستوں پہ چل پڑتے ہیں جس پہ ہمیں اکیلے چلنا ہوتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے دوست کہیں دور چلے گئے، ہماری ان سے بن نہیں رہی ہوتی ہے، یا ہماری فیملی ممبرز ہماری بات نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور خود کو ہم بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ ان وقتوں میں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ وقت کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور ایک عجیب سا اکیلا پن ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ کھوکھلی سی زندگی بے معنی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از ہمنا، آئی ویلکم یو ٹو مائی چینل۔ میں یہ پوڈ کاسٹ بناتی ہوں جہاں پر میں لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ جیسے میں خدا کی طرف یا خدا کے راستے پہ یا اس کو کھوجنے کے لیے چل پڑی ہوں، ویسے ہی کوئی اگر کہیں پر میرے جیسا ہے تو اس کو میری آواز پہنچ جائے اور ہم ساتھ مل کے خدا کی طرف بڑھیں۔ کبھی کبھی خدا کا راستہ بہت مشکل لگتا ہے، پر جیسے جیسے ہم خدا کو اپنی پرائیورٹی بنا لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اس سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو آٹومیٹکلی کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے رشتے، بہت سارے دوست، بہت سارے جابس یا کریئر کی جو انٹینشنز ہوتی ہیں یا وہ خواب ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھے ہوتے ہیں، وہ سارے جیسے بکھر جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اللہ کے نزدیک جانا چاہ رہی تھی یا جا رہا تھا، اور سڈنلی میں اتنا اکیلا کیسے ہو گیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اکیلا پن ہمیں ہمارے خود کے اندر تک لے کر جاتا ہے، کیونکہ جب لوگ ہمارے اطراف ہوتے ہیں تو ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، کبھی ان سے کچھ کہتے ہیں، کبھی وہ ہم سے کچھ کہتے ہیں، تو کانوں کے تھرو کچھ اندر جاتا ہے، منہ کے تھرو کچھ باہر آتا ہے، اور ہم اسی ڈائلاگ میں، کانورسیشن میں، خاموشی میں بیٹھنا بھول جاتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم اپنے آپ کو یا تو دبا لیتے ہیں یا نم کر لیتے ہیں، یا ان احساسات سے بھاگتے ہیں جو ہمیں ڈیپلی اندر محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہم شاید اس تکلیف کو فیس نہیں کرنا چاہتے، یا اس سچ کو کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ بٹ اللہ کو، خدا کو، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے ایک ایک سیل کو اس جگہ پہ رکھا ہے جہاں پہ رکھنا چاہیے تھا یا سب سے بیسٹ جگہ تھی، اس نے ہمارے آرگنز بنائے ہیں، ہمارا جسم بنایا، ہماری روح دی ہے، اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا کہ ہمیں لائف میں کس کی ضرورت ہے اور کس کی ضرورت نہیں ہے، اور کون سی بات پر عمل کرنا ہے، کون سی بات پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور جب ہم وہ خاموشی میں جاتے ہیں اور لوگ ہمارے اطراف سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ایکچولی ہماری دعا ہوتی ہے جو ہم نے مانگی ہوتی ہے، جس کا وہ اثر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ جب ہم خدا کی طرف چلنا چاہتے ہیں، چل پڑتے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اطراف کی جو گندگی ہے اس کو پہچان سکیں، اس کو جان سکیں۔ تو اس کو جاننے کے لیے ہم گندگی میں ایک تو بیٹھے نہیں رہ سکتے، اور گندگی کو اپنے اندر لے بھی نہیں سکتے۔ اور میں گندگی وہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ جو آپ سے بولتے ہیں وہ گندگی ہے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کچھ باتیں ہیں، کچھ سوچیں ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ کلچرز ہیں، کچھ ٹریڈیشنز ہیں، ان سے ہٹ کر ہم کو خدا کی طرف بڑھنا ہے۔ وہ نہیں جو ہمیں سکھایا یا بتایا گیا ہے، اس بات کو سمجھ کے جو ہمیں سکھائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے، اس کو سمجھ کے، اس کو ساتھ لے کر یہ فیصلہ جب ہم کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے اپنے ہر ایک ایکٹ سے، اپنی ہر ایک سانس سے، تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے برین میں فوگ لا رہی ہوتی ہیں، یا ہمیں دھندلا پن دکھا رہی ہوتی ہیں، کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، یا کیا یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک، تو خدا ان چیزوں کو ہمارے راستے سے ہٹا دیتا ہے، تاکہ ہمیں صاف صاف کلیئرلی خدا کی آواز آ سکے۔ اور خدا کی آواز تبھی آتی ہے جب ہم خاموشی میں سکون سے اپنے ساتھ، خود کے ساتھ ہم گفتگو کر پاتے ہیں۔ میرے لیے آرٹ واز سم تھنگ
جب میں پینٹ کرتی ہوں، جب میں چیزیں بناتی ہوں، اپنے ہاتھ کو ہلتا دیکھتی ہوں اور پیپر پہ رنگ ڈالتی ہوں، تو مجھے خدا کی پریزنس محسوس ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور وہ جو بناؤں گی وہ اس کی مرضی سے بناؤں گی، کیونکہ میں اس کو سوچ کر، اس کے ساتھ، اس کی یاد میں یہ بنا رہی ہوں یا یہ کام کر رہی ہوں کہ کسی طرح سے وہ مجھ سے خوش ہو جائے جب میں یہ کریٹ کرتی ہوں. تو میرے لیے وقت خود کے ساتھ گزارنا بیسکلی واز پینٹ کرنا، اور جب میں پینٹ کرتی ہوں تو میرا خدا میرے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے میری آرٹ، میرے پینٹنگز ایک طریقے کی دعا بن گئیں، اور ان کے تھرو میں اپنے آپ کو جان سکی کہ جو میرے اندر چل رہا تھا وہ کیسے میں نے باہر کاغذ پہ نکالا، اور وہ کاغذ سے سمجھا کہ میں خود کون ہوں اور میں یہاں کیوں آئی ہوں، اور یہ جو چیز میں بنا رہی ہوں اس سے میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اور کیا سکھا رہا ہے. اس خاموشی میں نے اپنے آپ سے بات کرنی سیکھی. اس خاموشی کے تھرو مجھے میرے اللہ کی آواز آئی، اور جیسے جیسے میں اس خاموشی کے اندر جاتی گئی ویسے ویسے مجھے لگا کہ اس نے مجھے اتنا ٹائٹلی پکڑ لیا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو میرے اطراف، کوئی آئے کوئی جائے، کوئی ہو اور کوئی نہ ہو، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے. اور جب اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے تو ایک جیسے خاموشی سے میں بھاگنے کے بجائے اس خاموشی میں اور ڈوبتی گئی یا اپنے آپ کو کھوتی گئی. اور جتنا میں اپنے آپ کو کھوتی گئی اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اتنا ہی میں خدا کے نزدیک ہوتی گئی. اور مجھے سمجھ آئی کہ اکثر اوقات دنیا کے آوازوں میں پھنس کر ہم اپنے آپ سے بات نہیں کر پاتے، اور جب ہم اپنے آپ سے بات نہیں کرتے تو ہم اپنے دل کو نہیں سمجھ پاتے یا اپنی روح تک نہیں پہنچ پاتے. تو وہ خاموشی جب ہمیں دیتا ہے، میں یہی کہوں گی کہ وہ دیتا ہے، بیکاز کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی ہو جو اس کی مرضی کے خلاف ہو. اٹ از آل دا ول آف اللہ. اگر وہ چاہے گا تو کوئی بھی آپ کی لائف میں رہے گا، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو وہ انسان یا شخص یا وہ کریئر یا وہ خواب آپ کا ختم ہو جائے گا، وہ آپ سے فیڈ آف کر دے گا. اس لیے جب وہ ہمیں خاموشی یا ہمیں اکیلا پن یا ہمیں اکیلا کرتا ہے تو وہ ایک ہماری دعا ہوتی ہے، اور وہ ایک اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہماری وہ دعا قبول کر لی کہ ہم خود کو پہچاننے کے لیے وہ نوازوں سے دور ہو پائیں، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اپنی روشنی سے، اپنے ٹیلنٹ، اپنے پیشنز، اپنے اس بلیسنگ سے، اپنے اس گفٹ سے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم کس طرح سے اللہ کو سرو کر سکتے ہیں بہتر سے بہترین طریقے سے. اور اس اکیلے پن میں پھر جب خدا کا احساس آ جاتا ہے تو پھر کوئی انسان ہو نہ ہو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بس آپ ایک شکر میں گزارتے ہیں اور اس کے نزدیک ہونے کی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی دنیا کو اور اس پوری دنیا کو بہتر چھوڑ کر جائیں، کچھ ایسا کر کے جائیں جو صرف آپ کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہو بلکہ سب کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے سب اپنے اللہ کو محسوس کر سکیں یا اس کو پہچان سکیں یا اس کی روشنی کو اپنے اندر جان سکیں کہ وہ کہیں اور نہیں ہے، وہ ہمارے اندر ہے. اور اس لیے وہ خاموشی، وہ اکیلا پن، وہ لوگوں کا چلے جانا، یہ سب چیزیں جب ہم ان کا شکر کرنے لگتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ تو وہ کر رہا تھا، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے بیسٹ کیا ہے. اور اگر اس نے کوئی انسان یا کوئی خواب یا کوئی چیز ہم سے لے لی ہے تو وہ ہماری بہتری کے لیے. اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم سے وہ لے لیا گیا. وہ لے لیا گیا کیونکہ اس کا وقت اتنا ہی تھا، اور اگر اتنا ہی تھا تو اللہ نے اتنا ہی لکھا تھا،
اور اگر اللہ نے اتنا ہی لکھا تھا تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے سوال کرنے والے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا ہو، آپ کو آپ کے اللہ کی یاد آئی ہو، اور آپ کو وہ محسوس ہوا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پکڑے ہوئے ہے. چاہے آپ کتنے بھی اکیلے ہوں، کوئی ہو آپ کے ساتھ نہ ہو، کوئی بات کرتا ہو آپ سے نہیں کرتا ہو، کوئی ہاں میں ہاں ملاتا ہو یا نہ ملاتا ہو، وہ مگر آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور جتنا زیادہ آپ اس کی طرف بڑھیں گے، اس سے کروڑ دفعہ قدم لے گا وہ آپ کی طرف بڑھنے کے لیے. جب آپ خود کے ساتھ وقت گزاریں گے، خود کو پہچانیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ کا اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ آپ کو آپ کی ذات سونپی اس نے آپ کو انسان بنایا، اس نے آپ کو روح دی، وہ روح جو اس نے آپ میں پھونکی ہے، وہ روح جو اس کی ہے. وہ بہت مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، اور وہ بہت پیار کرتا ہے ہم سے. چاہے وہ ہمیں کچھ لے ہم سے یا ہمیں دے دے، وہ ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. کسی بھی رشتے سے اوپر، کسی بھی کوئی بھی چیز سے اوپر ہمارا اللہ ہے، اور وہ بہت پیارا ہے. میں بہت سارا پیار آپ کو بھیجتی ہوں، دعا بھیجتی ہوں. اللہ کرے کہ آپ کو اس کی روشنی کا احساس ہو اور اس کا احساس ہو، اور آپ کبھی نہ بھولیں کہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ ساتھ ہے تو دنیا پوری آپ کے ساتھ ہے، اور اگر وہ ساتھ نہیں ہے تو دنیا ساتھ ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس خاموشی میں آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ جو آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، وہ جو جانتا ہے آپ کے لیے بیسٹ کیا ہے، اور وہ جو آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. چاہے آپ کچھ بھی کر لو، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر کریے گا. فالو مائی چینل. یو کین کنیکٹ ود می تھرو مائی انسٹاگرام آلسو. آل دا ڈیٹیلز آر بلو. ہیو اے بیوٹیفل ڈے. اللہ حافظ.